السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم سورہ بینہ اور سورہ قدر کی مشق کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس کے قواعد کو سمجھیے ویورز۔ یہاں پر حرکت، جزم، سکون، حرکت حرکت حرکت، تشدید حرکت، حروف مدہ حرکت 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 حروف مدہ، حرکت جزم سکون، حرکت جزم سکون، حرکت جزم سکون۔ بس آپ کو ان باتوں میں جہاں قاف، طا، با، جیم، دال کے علاوہ کسی اور حروف پر جزم آئے، ساکن آئے، تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں قلقلہ نہیں ہونا، زبان میں ایک ٹھہراؤ ہمارا آ جانا ہے۔ جیسے لم یکن، لم لم، میم کی آواز لوٹنی نہیں ہے، ایک ٹھہراؤ اس میں ہونا ہے۔ ایسے ہی اہلل، اہلل میں لل پر آواز رکنی ہے، لل لوٹ کر آواز نہیں آنی، قلقلے کو روکنے کی بھی ہمیں مشق کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حرکت جزم سکون، حرکت جزم سکون، حرکت حروف مدہ، حرکت حرکت جزم سکون، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے۔ تشدید حروف مدہ، حرکت حرکت، تشدید تشدید کھڑا زبر، یہاں پر حرکت لیکن حمزہ کے اوپر ساکن ہے، تو یہ حمزہ ساکنہ بنا، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو پڑھا تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ،
تو اس جھٹکے کا آپ کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے. حرکت 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 جزم سکون حرکت حرکت تشدید حرکت. اور یہاں پر اس پر وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ ہا بن جائے گی وقف. حرکت حروف مدہ تنوین اور تنوین کے بعد آ رہا ہے ہمارا میم پر تشدید رسول اس لیے ہم نے میم پر غنہ کیا. میم کی حرکت حرکت لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اسی لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھ رہے ہیں. یہاں پر مین اللہ کھڑا زبر تشدید حرکت حرکت جزم سکون حروف مدہ حرکت حرکت تنوین غنہ کا قاعدہ ہے میم پر تشدید ہے تشدید حرکت حرکت تشدید حرکت حرکت گولتا ہے ساکنہ ہا بن جائے گی وقف. حروف مدہ حرکت حرکت تنوین اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر اخفا کا قاعدہ پایا جائے گا. حرکت حرکت تشدید حرکت گولتا ہے ساکنہ ہا بن جائے گی وقف. حرکت حروف مدہ حرکت حرکت تشدید حرکت حرکت تشدید حرکت حروف مدہ حرکت. اور یہاں پر جزم سکون ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے یعنی حروف مدہ میں 3 جو حروف مدہ ہم نے آپ کو یاد کرایا اس میں سے یہ واو مدہ یہاں پر ہے. یہاں پر حرکت جزم سکون حرکت کھڑا زبر حرکت حرکت تشدید حرکت حرکت. یہاں چھوٹا سا میم یعنی اقلاب کا قاعدہ میم یہاں پر ہم غنہ کریں گے. میم جہاں پر بھی چھوٹا یہ میم نظر آئے وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہمارا پایا جاتا ہے. یہاں پر میم کے چھوٹے میم کے بعد اقلاب کے قاعدے میں با آتا ہے تو یہاں پر با اس لیے ہم نے یہاں پر اخفا اور غنہ کیا. میم اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے بعدی. حرکت جزم سکون حرکت حروف مدہ حرکت حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یعنی مد متصل مد واجب بامانی اور اہم ہے جس کی مقدار ہماری 4 الف ہے. ہم نے اس کو اتنا ہی کھینچا. اس کے بعد جزم سکون حرکت حرکت جزم سکون حرکت حرکت تشدید حرکت گولتا ہے ساکنہ ہا بن جائے گی وقف حرکت حرکت. اب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل جس کی مقدار ہماری 2.5 الف ہے. حرکت حرکت حروف مدہ اور پھر یہاں پہ امیرو حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کی مقدار بھی 2.5 الف. حرکت تشدید حرکت 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 جزم سکون حرکت حرکت. اچھا یہ وہ والی واو ہے جو پڑھی نہیں جائے گی اس لیے ہم دال کو اس میں ملائیں گے ڈائریکٹ لیعبدوا اللہ تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش مانا جائے گا. یہ اس سے پہلے پیش ہے تو تشدید کھڑا زبر حرکت حرکت جزم سکون حرکت حروف مدہ حرکت 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 تشدید حروف مدہ حرکت وقف حرکت حرکت. یہاں پر ہمارا حرکت اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مقدار 4 الف مد متصل مد واجب بامانی اہم. حرکت حرکت حروف مدہ یہاں پر ہمارا یقیموس میم ڈائریکٹ سواد میں ملے گا تو یہ حرکت تشدید حرکت کھڑا زبر حرکت حرکت حرکت. حمزہ ساکنہ پڑھنے میں ہمارا جھٹکا ہوگا حمزہ ہے چھوٹی سی اور اس کے اوپر ساکنہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے وَيُ اس طرح کر کے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیونکہ جھٹکا ہوتا ہے. حرکت تشدید حرکت کھڑا زبر حرکت حرکت کھڑا زبر حرکت حرکت حروف مدہ حرکت جزم سکون حرکت تشدید حرکت حرکت گولتا ہے ساکنہ ہا بن جائے گی. حرکت تشدید میں غنہ ہوگا کیونکہ نون پر ہے یہ تشدید حرکت تشدید حرکت حروف مدہ حرکت 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 حروف مدہ حرکت. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ پایا جائے گا. حمزہ حرکت جزم سکون حرکت جزم سکون حرکت کھڑا زبر حرکت حرکت جزم سکون حرکت جزم سکون حرکت حروف مدہ حرکت. یہاں پر حروف مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے حروف مدہ حرکت 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 نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا. حرکت کھڑا زبر حرکت حروف مدہ حرکت حروف مدہ حروف مدہ. وقف وقف مطلق کی یہاں پر علامت ہے. یہاں پہ حرکت کھڑا زبر حروف یہ مد جس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مقدار ہماری 4 الف. اور یہاں پر حرکت حرکت جزم سکون حرکت تشدید حرکت
जज़म सकून हरकत, हरकत तशदीद हरकत, गोता है साकिना हा बन जाएगी वक्फ हरकत, नून पर तशदीद है गुन्ना होगा हरकत, तशदीद हरकत, हुरूफ मद्दा हरकत, खड़ा ज़बर हरकत, हुरूफ मद्दा हरकत, हरकत हरकत। यहाँ पर हमारा पेश पढ़ा जाएगा, वाव नहीं पढ़ेंगे। आमिलुस डायरेक्ट लाम जो है वो सौद में मिलेगा, खड़ा ज़बर हरकत, हरकत खड़ा ज़बर हरकत। और ये जब किसी लाम अलिफ बिल्कुल तन्हा हो, किसी गोल पर ना हो, किसी पाँच पर ना हो और किसी तवा पर ना हो, तो ये हमारी इबारत के दरमियान लाम अलिफ कहलाता है, जिस पर ठहरना जायज़ नहीं। अगर हम इस पर ठहर जाएंगे तो हमारा आयत का मतलब पूरी तरीक़े से बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अगर लाम अलिफ बिल्कुल अकेला है तो वो इबारत के दरमियान लाम अलिफ कहलाता है, तो हमें उस पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपका सांस लंबा नहीं खिंच पा रहा है, आपको मजबूरन सांस तोड़ना पड़ रहा है, तो आप इससे पहले के हुरूफ पर आमीलू पर तोड़ दें या आमिल जज़म देकर सांस तोड़ दें और फिर थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ें। एक अल्फाज थोड़ा पीछे, कितना पीछे, एक अल्फाज पीछे मिलाकर आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर वक्फ करते हैं, नहीं आपकी सांस इतनी खिंच पा रही है, तो इस पर वक्फ करने से बेहतर है कि आप यहाँ जज़म देकर सांस तोड़ें और फिर इस हुरूफ को दोबारा पढ़ें, इससे मिलाकर और जोड़ते चले जाएँ। लेकिन किसी भी हाल में हमें लाम अलिफ अगर अलोन है, बिल्कुल अकेला है, वो इबारत के दरमियान कहलाता है, तो उस पर हमें नहीं रुकना है। इसके बाद ये हमारी हरकत, खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा, मिक़दार 4 अलिफ, यहाँ पर हरकत हरकत हरकत, जज़म सकून, हुर्फ़ लीन हरकत, जज़म सकून हरकत हरकत, तशदीद हरकत, गोलता है साकिना हा बन जाएगी हरकत हरकत, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो मिक़दार 4 अलिफ, हरकत हरकत जज़म सकून। मीम साकिन के बाद हमें 2 ही शक्लों में सिर्फ रुकना है, एक में गुन्ना होगा और एक में गुन्ना इख्फ़ा दोनों होगा। जब मीम साकिन के बाद मीम आए या मीम साकिन के बाद बा आए, लेकिन इनमें से दोनों में से ही कोई कंडीशन ना हो तो फ़ौरन समझ जाएँ ये इज़हार शफ़ी का हमारा क़ायदा है और यहाँ पर मीम साकिन को हमें ज़ाहिर करना है। तो इसलिए हरकत, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से दाल आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फ़ा का क़ायदा है। जज़म सकून हरकत हरकत, तशदीद हरकत हरकत, और यहाँ पर इख्फ़ा इज़हार शफ़ी हरकत, गुन्ना का क़ायदा, नून पर तशदीद है क्योंकि खड़ा ज़बर हरकत हरकत। यहाँ पर हमारा क़लक़ले का क़ायदा है क्योंकि दाल पर हमारा जज़म सकून है। निन यानी कि तनवीन, तनवीन है और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से ता रहा है, तो यहाँ पर इख्फ़ा का क़ायदा है। यहाँ पर हरकत क़लक़ला हुरूफ मद्दा, हरकत क़लक़ला हरकत, जज़म सकून हरकत हरकत, जज़म सकून हरकत, हुरूफ हल्क़ी आ रहा है नून साकिन के बाद, तो इज़हार का क़ायदा। जज़म सकून के बाद यहाँ पर अनहारू खालिदीना, तो यहाँ पर नून पर हम इज़हार करेंगे। खड़ा ज़बर हरकत, खड़ा ज़बर हरकत हरकत हरकत, और यहाँ पर हुरूफ मद्दा क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, और इसको समझें आप कि ये हरकत, इसको समझिए हुरूफ मद्दा हरकत, खड़ा ज़बर हुरूफ मद्दा क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, हरकत और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो मद मुनफ़सिल और मिक़दार 2.5 अलिफ, हरकत हरकत। यहाँ पर तनवीन पर उसकी ज़ेर की क्योंकि तनवीन है तो 2 ज़बर में से एक ज़बर पढ़ा जाएगा, तो ये भी हुरूफ मद्दा बन जाएगा। और वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत हरकत हरकत हरकत, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर तशदीद हरकत हरकत, इज़हार का क़ायदा नून साकिन पर हरकत, यहाँ पर इज़हार शफ़वी का क़ायदा मीम साकिन पर हरकत हरकत, और हरकत हुरूफ मद्दा हरकत, यहाँ पर नून साक पर जज़म सकून है और उसके बाद हा है, तो यहाँ पर इज़हार का क़ायदा हमारा पाया जाएगा अनहु पर, अन, जिस पर हम इस तरीक़े से वक़्फ़ करेंगे अन के आखिर में सीने से पढ़ी जाने वाली हा की भी थोड़ी अदायगी होगी। अन, इस तरीक़े से आखिर में हा की आवाज़ लास्टली निकलेगी हमारी, यहाँ वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत, इसको समझिए। खड़ा ज़बर हरकत 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 हरकत, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्क़ी में से खा रहा है तो इज़हार का क़ायदा, हरकत 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 हरकत, तशदीद रब्बाह, यहाँ पर हम उल्टा पेश पर वक़्फ़ करेंगे वक़्फ़। अब यहाँ पर हरकत तशदीद हरकत, हुरूफ मद्दा 2.5 अलिफ जिसकी मिक़दार है क्योंकि हमज़ा दूसरे कलमे में है, हरकत नून साकिन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से ज़ा रहा है इसलिए हमने नून पर हम इख्फ़ा करेंगे। हरकत जज़म सकून, खड़ा ज़बर हरकत, यहाँ पर हमारा हुरूफ मद्दा का क़ायदा, हरकत जज़म सकून हरकत हरकत, जज़म सकून हरकत,
قلقلہ حرکت وقف، حرکت حرکت، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے مد منفصل، حرکت قلقلہ کھڑا زبر حرکت، حروف مدہ حروف لین، حرکت حرکت، جزم سکون، حرکت قلقلہ، قدر، اس میں یہاں پر را پر ہم وقف کریں گے اور یہ وقف مطلق کی علامت، حروف لین، حرکت حرکت، حرکت، یہاں پر قلقلہ، حرکت، حروف لین، خیر، میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، تنوین، اس کے بعد یہاں میم پر تشدید ہے، غنہ کا قاعدہ، حرکت، من الفی شہر، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر نون ساکن پر اظہار کا قاعدہ ہمارا جاری ہوگا، جزم سکون، حرکت حرکت، جزم سکون، شہر، دو زیر کی تنوین پر ہم وقف کریں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، حرکت حرکت، زا کی ادائیگی وائبریشن کے ساتھ، تنزل، اور پھر تشدید، حرکت حرکت، جزم سکون، حرکت، کھڑا زبر اور ساتھ ساتھ حروف مدہ جس میں حمزہ اسی کلمے میں ہے، مقدار 4 الف، حرکت حرکت حرکت، تشدید، حروف مدہ حرکت، حروف مدہ، حرکت حرکت، جزم سکون، حرکت حرکت، تشدید، حرکت حرکت، جزم سکون، اور یہاں پر وقف جائز کی علامت، حرکت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہمارا جاری ہوگا، حرکت تشدید، حرکت حرکت، جزم سکون، حرکت، تنوین پر ہم وقف کریں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ اب اس کو سمجھیے ویورز بڑے دھیان سے، یہاں پر آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے 3 نقطے بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں علامات وقف میں کہ 2 جگہ معانقہ میم عین جہاں پر ہمارا لکھا ہوا ہے تو معانقہ، یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں جن میں سے ایک جگہ ملا کر پڑھیں اور ایک جگہ وقف کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑی تھوڑی دوری پر 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے یہاں پر وقف کیا اور یہاں پر ملا کر پڑھا، آپ چاہیں تو یہاں پر امرن سلام، امرین کو سلام کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو سلام پر وقف کر دیجیے گا، اور اگر آپ امر پر وقف کرتے ہیں تو یہاں ملا کر پڑھ دیجیے گا، سلام ہی حتی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے ہا رہا ہے تو یہاں پر ہمارا قاعدہ کس چیز کا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ معانقہ کی علامت کا آپ اچھی طریقے سے دوبارہ سے اس کی مشق کریں، قاعدے میں دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ معانقہ کی علامت میں ایک جگہ ملا کر پڑھیں اور ایک جگہ وقف کریں، ملا کر کس طرح پڑھنا ہے اور وقف کس طرح کرنا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ یہاں امرن سلام پڑھتے ہیں تو سلام پر آپ کو وقف کرنا ہوگا، اور اگر آپ امر پر یہاں وقف کرتے ہیں تو یہاں پر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ آیت آپ کو ملا کر پڑھنی ہوگی۔ یہ رول ہے معانقہ کو پڑھنے کا، حرکت حرکت حرکت، تشدید، کھڑا زبر، حرکت، یہاں پر قلقلے کا قاعدہ ہے کیونکہ طوا پر جزم سکون ہے، حرکت حرکت، جزم سکون، حرکت جزم سکون، حرکت، فجر پر وقف کریں گے اور یہ وقف کرنے کی ہماری علامت۔ ویورز میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کے درمیان میں میرے منہ سے نکلا کہ یہاں پر یہ 2 زیر کی تنوین ہے جبکہ یہ 2 زبر کی تنوین ہے، تھوڑی سی ٹنگز میری سلپ ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی۔